اب میں اس سے قبل کے اسٹیٹ منسٹر اور چیئرمین پروڈیوسر نینترن بورڈ جناب مولانا جاوید آبدی صاحب کو زحمت دوں. میں مولانا ثقلین آبدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ عید مباہلہ کی مبارکباد کے طور پہ آپ جناب کی گلفوشی فرمائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اور میں تھانہ ادھیکش تال کٹورا جناب محمد عباس صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور جاوید عباس آبدی صاحب کو مبارکباد کے طور پہ ان کی گلپوشی فرمائیں. ہم پھر سے بہت شکر گزار ہیں مولانا کے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے اتنا وقت نکالا. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر اہل بیت سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں. ایک صلوات بآواز بلند پیش کریں. ہمارے ہاتھ سے ہمارا بہت شکریہ. پھر گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہو سکے تو آگے تشریف لے آئیے، اس لیے کہ باہر جو مومنین کھڑے ہوئے ہیں وہ آ سکیں. آئیے. ہاں جناب آپ ادھر تشریف لیں. آپ ادھر آئیے. آپ ادھر تشریف لیں. صلوات بھیجیں محمد والے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على ياسب الدين والإيمان باب الأمن والأمان كلمة الرحمن كاسر الأصنام والأوثان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبى والصخر أبي شبير والشبر وحامل الباب الخيبر والساقي حوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پہ جمع آج کی یہ بے پناہ مبارک شب، حسین رات جو ہم فضائل پنجتن یا یوں کہوں کہ فاتحین مباہلہ کے قصیدے پڑھنے اور سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. مجھے سیاسی دنیا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی
مصروفیات سے دستبردار ہو کر آپ کے درمیان بیٹھنا اور خطاب کرنا اور گفتگو کرنے کا احساس بالکل اسی طرح سے ہو رہا ہے جیسے چند پرندوں کے ساتھ کوئی ایک پرندہ بچھڑ جائے اور پھر ان میں آ کے ملنے لگے۔ اس لیے دنیاوی طاقتیں، دنیاوی اقتدار لمحوں کا ہوتا ہے اور برس بھی پل کی طرح گزر جاتے ہیں، لیکن عقیدت اس حقیقت کا نام ہے جو قبر کے اندر بھی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتی۔ آج جشن مباہلہ ہے، عید مباہلہ، اس مناسبت سے میں نے اس فرش جشن پر بیٹھ کر ہی آیت کا انتخاب کیا کہ کس آیت پر بات کی جائے، تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ قرآن ہماری اساسی کتاب ہے، قرآن ہماری بنیادی کتاب ہے، قرآن ہماری ایقانی کتاب ہے، قرآن ہمارے وہ کتاب ہے جس سے ہمارا زندگی کا دستور العمل اس قرآن مجید میں ہے۔ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک 6666 آیتوں میں مختصر سی کتاب میں پوری کائنات کا ازل سے لے کر ابد تک حال، ماضی، مستقبل، کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو اس قرآن مجید میں نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس میں ہر خشک و تر موجود ہے، اس میں حال، ماضی، مستقبل کی ایک ایک چیز موجود ہے، تو اب جب مسلمان یہاں پر آ کر رک جاتے ہیں تو اس بات کو تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ جب قرآن مجید میں حال و ماضی و مستقبل، کانا ما یکونوں کا ایک ایک شے کا علم ہے، تو اس کا وارث بھی وہ ہونا چاہیے کہ جسے ایک ایک شے کا علم ہو، جسے اپنے شجرے کا پتہ نہ ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، وہ وارث قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اسی لیے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی تنزیل ذات واجب نے جبرائیل امین جیسے فرشتے سید الملائکہ کے ذریعے قلب معصوم محمد کے قلب پر، دل پر نازل کی۔ عزیزان محترم، اور اسی چیز کو تلاوت کر کے نبی نے بیان کیا تو وہ قرآن مجید کہلایا، اللہ کی کتاب بنا۔ قرآن مجید کی بسم اللہ کی وے سے لے کر والناس کے سین تک ایک ایک آیت نبی کے قلب پہ نازل ہوئی، کچھ سفر میں، کچھ حضر میں، کچھ مکے میں، کچھ مدینے میں، کچھ جنگ میں، کچھ جدال میں، کچھ گھر کے اندر، کچھ گھر کے باہر، کچھ سفر میں، کچھ حضر میں۔ آیتوں کی تنزیل کا سلسلہ 114 سورتوں کا مسلسل مصطفیٰ کے قلب پہ نازل ہوا۔ انہی 6666 آیتوں میں ایک آیت ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے میرے محمد، اللہ کی جانب سے تیرے پاس آیا نور اور کتاب مبین۔ یعنی جو مصطفیٰ کے پاس شے آئی تبلیغ کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، آدم کے بیٹوں کی سمجھانے کے لیے، ابن آدم کی تبلیغ کے لیے، وہ دو چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں۔ کس کے پاس بھیجی ہیں؟ نبی کے پاس۔ کیا بھیجا ہے؟ دو چیزوں کو۔ کس نے بھیجا ہے؟ وہ خدا نے بھیجا ہے۔ بھیجنے والا اللہ، جس پہ بھیجا وہ مصطفیٰ، جس کو بھیجا وہ نور اور کتاب مبین۔
میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا مسئلے کو تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں. پھر ذرا سا کہ قرآن مجید نبی کے دل پر، نبی کے قلب پر ایک آیت کی تنزیل ہوئی. انہی آیتوں میں 5واں سورہ مائدہ یہ آیت ہے کہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے میرے محمد، ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی، ایک نور اور ایک کتاب مبین. جس نے بھیجا وہ اللہ، جس کے پاس بھیجا وہ محمد رسول اللہ، جس کو بھیجا وہ نور اور کتاب اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا یہاں جو آیت میں نور مراد ہے، اس نور سے مراد خدا تو ہے نہیں، کیونکہ خدا تو بھیجنے والا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس نور سے مراد اللہ تو ہے نہیں، کیونکہ نور کو اللہ نے بھیجا ہے. تو اس نور سے مراد مصطفیٰ ہے، محمد ہے نہیں، کیونکہ محمد کے پاس بھیجا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی جس نے بھیجا ہے وہ اللہ، جس کے پاس بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ، جس کو بھیجا ہے وہ نور اور کتاب. تو اس کا مطلب ہے اس نور سے مراد کتاب بھی نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ آیت میں کتاب آیا ہے، اس نور سے مراد کتاب بھی نہیں ہے. اللہ نے بھیجا، نبی کے پاس بھیجا، نور کو بھیجا اور کتاب مبین کو بھیجا. تو نور الگ، کتاب مبین الگ. اس نے بھیجا، اس کے پاس بھیجا، ان دو کو بھیجا. تو یہ الگ، یہ کتاب الگ. نور سے مراد نہ یہاں پر اللہ، نہ نبی، نہ کتاب. پھر یا اللہ یہ کیا ہے نور؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. یہ نور ہے کیا؟ نہ تو اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے تو بھیجا ہے نور کو. کس کے پاس بھیجا؟ نبی کے پاس. تو جب نبی کے پاس بھیجا ہے تو یہاں نور سے مراد نبی بھی نہیں ہے، اور نور کو بھیجا ہے کتاب مبین، تو کتاب مبین بھی نہیں ہے. تو آخر وہ ہے کیا کہ جو نہ خدا سے جدا، نہ قرآن سے جدا، نہ نبی سے جدا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور آیت کی پھر میں پڑھ رہا ہوں، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی جانب سے اے میرے محمد تیرے پاس آیا. کیا آیا؟ نور و کتاب مبین. ترتیب ہی عجب ہے. یہ نہیں ہے آیت میں کہ کتاب مبین آئی پھر نور آیا، نہیں، پہلے نور آیا پھر کتاب مبین آیا. تو ہر قرآن کے قاری کو میری بحث یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، یہ کھڑے ہو کے تلاوت کرتے ہیں، کس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. مگر یہاں پر آپ کو رک کر سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا نور ہے کہ جو قرآن سے پہلے آیا ہے، جو قرآن سے پہلے آیا ہے. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور پہلے ہے، کتاب مبین پہلے ہے. بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے نور جو کتاب مبین سے پہلے ہے؟ خدا کی قسم آیت کی تفسیر تشنا لب رہ جاتی اگرچہ 12 رجب کی 13ویں شب کو ابو طالب کا بیٹا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جشن میں ایک دو شعر نہ پڑھیں تو جشن کا لطف ہی نہیں آتا. مولانا مرحوم افسر عباس زیدی صاحب لاہوری نے
4 مصرے قیامت کے کہے ہیں اور بہت خوبصورت مصرے کہے ہیں 4 مصرے کہ اوروں میں اور علی میں فرق ہی یہ ہے کہ اور جتنے بھی تلاوت کرتے جائیں گے قرآن کی وہ صرف اور صرف قاری کہلائیں گے. ہاں میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور علی قرآن ہے. ساری دنیا کے مسلمان قاری ہیں. علی قرآن ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ منظر عجیب ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ قرآن میں قاری، آپ تلاوت کریں تو قرآن آپ قاری، مگر وہ منظر عجیب جب علی قرآن کی تلاوت کریں، ایک خاموش قرآن، ایک بولتا ہوا قرآن، کیا منظر ہوگا. دل اس کا عقیدت کی طرف بولتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چلتا تھا. جب سامنے ہوتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور یہ سرکار سورہ مائدہ کی آیت تھی 5واں سورہ. اور جب ہم نے نور کو تلاش کیا، کیونکہ آج بات ہی کتاب پر اور نور پر ہو رہی ہے، جب ہم نے نور کو تلاش کیا تو 7واں قرآن مجید کا پارہ 7ویں سورت سورہ اعراف، اس میں ذات واجب نے نور کا ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. صلوات بھیجے محمد والے اولئک والذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مصطفیٰ کی اتباع کی جس کا ذکر ہم نے توریت میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا. یامرہم بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وہ ینہہم عن المنکر، اور وہ تمہیں برائیوں سے روکتا ہے. وہ یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، جو تمہارے گلوں میں کفر و الحاد و نفاق و شرک کی زنجیریں پڑی ہیں انہیں نکال کے باہر کر دیتا ہے. والذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس محمد پر ایمان لے کر آئے، وعزروہ، اور اس کی عزت بھی کی. میری سمجھ میں نہیں آتا جو ایمان لائے گا وہ عزت بھی کرے گا، مگر قرآن مجید کی کسی آیت کے، کسی لفظ کے، کسی فقرے کے تقدم و تاخر میں کوئی تغیر و تبدل کرے، کوئی کمی نکالے، وہ خود کمینہ ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یا اللہ پھر کیسے پتہ لگائیں کہ یہ آیت میں ایمان کے ساتھ عزت کی شرط کیوں لگائی کہ میرے محمد پہ ایمان بھی لاؤ اور اس کی عزت بھی کرو. وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے مگر انہوں نے عزت نہیں کی؟ اگر آیت کا فل سٹاپ یہاں پہ لگ جاتا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سے لوگ ہیں. مدتوں کے پردے میں چھپ کر دنیا سے جا کر ہمیں جہالت اور اندھکار کے دلدل میں چھوڑ جاتے اور ہم سر دھنتے دھنتے مر جاتے کہ وہ کون ہے جو نبی پہ ایمان لے کر آئے مگر عزت نہیں کی. آیت نے آگے بڑھ کے کہا وہ نصرو ہو، جنہوں نے نصرت نہیں کی، یعنی نبی نے بلایا تو آئے نہیں، اٹھایا تو گئے نہیں، چھپایا تو روئے، جگایا تو سوئے، سلایا تو جاگے، بلایا تو بھاگے. میں توجہ چاہ رہا ہوں.
ایمان لے کر آؤ، عزت کرو، نصرت کرو۔ تو کچھ لوگ نبی پہ ایمان لائے مگر عزت نہیں کی، جنہوں نے نہیں کی، جنہوں نے نصرت نہیں کی۔ تو نبی پہ ایمان بھی لاؤ، عزت بھی کرو، نصرت بھی کرو۔ اور اس کے بعد آیت پھر آگے بڑھی، وَاتَّبَعُوا۔ ابھی ہمارے بھائی بہت پیارے شعر کر رہے تھے کہ بلغ امر کا صیغہ ہے، اور یہ وَاتَّبَعُوا بھی امر کا صیغہ ہے۔ وَاتَّبَعُوا، اجازت بھائی، وَاتَّبَعُوا جمع کا صیغہ، اتباع کرو کس کی؟ نور الذی انزل معہ، اس نور کی جو معہ انزلہ، جو نازل ہوا معہ مصطفیٰ کے ساتھ۔ یا اللہ کون ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ نور نازل ہوا؟ ہم مانتے ہیں اللہ نور ہے، مگر اللہ نور ہے کیا اسی دن نازل ہوا ایک عام الفیل کو؟ اس سے پہلے اللہ نہیں تھا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ یا اللہ قرآن نور ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا جس دن دنیا میں ہمارے نبی، ہمارے سرکار حضور تشریف لائے تو اسی دن کیا قرآن کو سینے سے لگا کے ساتھ لے کر آئے تھے؟ کہ نہیں 40 سال تک تو خاموش زندگی گزاری، 23 برس تک قرآن کی تنزیل کا سلسلہ رہا، قرآن نازل ہوتا رہا، ساتھ قرآن مجید نہیں آیا، 40 سال کے بعد 23 برس تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو یا اللہ پھر نور ہے کون سا جو محمد کے ساتھ نازل ہوا؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس نور کی کہ مصطفیٰ کے ساتھ وہ نور کون سا ہے جو نازل ہوا۔ وہ تو ایک روز مسجد نبوی کے منبر پر جمعے کا خطبہ جب نبی دے رہے تھے تو ایک مرتبہ نبی کے کسی نے پوچھا، یا نبی اللہ آپ کی اپنی عظمت اپنی نگاہ میں کیا ہے؟ تو نبی نے کہا بیٹھ جا، تو کیا جانے کہ میری عظمت کیا ہے؟ کن تو نبی جب وہ آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ ادھر نبی کا یہ جملہ ختم ہوا، مسجد نبوی کے صدر دروازے پر علم کے شہر کا دروازہ، جس کی آنکھ عین اللہ تھی، جس کی زبان لسان اللہ تھی، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا ہاتھ ید اللہ، جو مولود کعبہ، جو شافع میشر، مصداق علطہ، شاہ لافتہ، بولتا ہوا قرآن، خطیب منبر سلونی، آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا جمال، درس توحید کا مدرس حقیقی سامنے آ کے کہتا ہے کہ یا نبی اگر آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو کن تو ولیم وہ آدم ہو بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا، میں اس وقت بھی علی تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں اس وقت بھی ولی تھا، میں اس وقت بھی علی تھا۔ وہ لوگ جو دریائے بے کنار کو ولایت کے صرف دور سے دیکھتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ علی ولی اللہ کب سے کہنا شروع کیا، تو بہت سے کہتے ہیں غدیر کے بعد سے۔ تو کیا ذوالشیرہ میں علی ولی اللہ نہیں تھا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب سے کتاب اللہ ہے، جب سے بیت اللہ ہے، جب سے رسول اللہ ہے، جب سے ولی اللہ ہے، کیونکہ وہ بات پہلے اور یہ بعد میں تو فاصلہ ہو گیا، اور فاصلہ ہو گیا تو پھر بلا فصل کا آپ کو حق نہیں ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نبی کی جگہ پہ بیٹھے
تو یہاں پہ، وہاں پہ، دوسرے یہاں پہ، تیسرے وہاں پہ، لگتا تھا چوتھے کہاں بیٹھیں گے، لیکن جب آئے تو پہلے، دوسرے، تیسرے، جہاں پہ محمد بیٹھتے تھے وہاں علی بیٹھے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگرچہ یہ حکمت امام ہے کہ اگر علی یہاں بیٹھ جاتے اور یہاں نہ بیٹھتے جہاں محمد بیٹھتے تھے تو یہاں میں اور یہاں میں فاصلہ ہو جاتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ پھر سپیدی صبح نمودار ہونے کے بعد، فجر کا ستارہ نکلنے کے ساتھ، کبھی مؤذن کو یہ حق حاصل نہ ہوتا کہ اشہد ان علی ولی اللہ، وہ امام المتقین، وہ خلیفتہ بلا فصل۔ یہ بلا فصل ہم نہیں کہتے، علی نے زبان بے زبانی میں بتایا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو جب سے کتاب اللہ، جب سے ولی اللہ، جب سے رسول اللہ، جب سے ولی اللہ، جب سے کعبۃ اللہ، جب سے ولی اللہ، شاید یہی وجہ ہے کہ جب کتاب اللہ پہ وقت پڑا تو ولی اللہ ہی کام آیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور ولی اللہ ہی نہیں، جو بھی اپنے وقت کا ولی تھا، جب خاموش کتاب رہی تو خاموش کتاب کا جواب دینے کے لیے جو بولتے ہوئے قرآن تھے، جو خاموش قرآن کی بولتی ہوئی زبانیں تھیں، وہ میدان میں آئی۔ قرآن نے یہی تو کہا تھا جب حضرت عیسیٰ پہ بات ہوئی نجران کے عیسائیوں سے، تو کہا کہ بھئی یہ جناب حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے دنیا میں آئے؟ قرآن نے کہا جیسے حضرت آدم آئے وہ بغیر ماں اور باپ کے آئے، ہم جسے کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے۔ کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، نہیں سمجھ میں آتا قرآن، جاؤ ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان سے کہہ دو کہ تم فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئے، تم اپنے عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئے۔ کیوں لے کر آئے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر آؤ جمع ہو کر ہم لعنت بھیجیں کس پہ؟ جو چھوٹا ہے، کاذبین پہ لعنت۔ پرپس کیا تھا مباہلے کا؟ وجہ کیا تھی مباہلے کی؟ کیوں آئے؟ کہ تاکہ جھوٹوں پر لعنت بھیجے۔ لاؤ، لے کر آؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے نفسوں کو لعنت بھیجے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم لے کر آئیں گے میدان میں، یہ بھی لے کے چلے۔ نجران کے محلوں سے وہ بھی لے کر آئے، لیکن عیسائیوں کی عقل وہاں پہ ان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ جو گیس تھا ان کا، جو آئیڈیا تھا ان کا کہ وہی آئیں گے جو ساتھ رہتے ہیں اکثر۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ پہلو نشی آئیں گے، سامنے سے دور سے دیکھا، دور سے دیکھ کر انہوں نے
آج ذرا سا مباہلے کو میں الگ انداز سے پڑھنا چاہتا ہوں، عام نہج سے ہٹ کر، جو عام خطبہ پڑھتے ہیں اس سے ہٹ کر تھوڑا سا میں آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کیوں آئے۔ اچھا، آج بھی ہمارے سمیت سارے مسلمان یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ عیسائی ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، ساری ایجادیں ان کی، ہوائی جہاز، ٹیلی فون، موبائل، یہ کیمرہ، یہ لاؤڈ اسپیکر، سبھی تو انہوں نے کیا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں ہم زیادہ انٹیلیجنٹ، یہ ویسے بیچارے گال بجا رہے ہیں، ورنہ انٹیلیجنٹ وہی ہے۔ کمپیوٹر کیا چیز نہیں ہے، انہوں نے ہوائی جہاز یہاں سے وہاں پھینک دیتے ہیں، وہاں سے یہاں لے آتے ہیں۔ تو یہ ساری جو انٹیلیجنٹ ہے ذہین ہے، محنتی ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے ان لوگوں نے، اور یہ آج نہیں ہوئے، ان کے جین سے، ان کے ڈی این اے میں ہے کہ ہم لوگوں سے ہمیشہ عقل مند ہوتے رہے ہیں۔ جبھی تو ذرا سے لوگوں نے آ کر پوری یہاں پہ حکومت کی ہے ہندوستان پہ، کیس ہے وہاں بھی اگر انہیں دیکھتے تو گھر میں بیٹھ جاتے، اپنا سفر ابس نہ کرتے۔ میں ذرا سا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اہل لکھنؤ کو، اپنا سفر ابس نہ کرتے، مگر یہاں ان کا آئیڈیا فیل ہو گیا۔ وہ گھر سے چلے، کیوں چلے تھے؟ تلوار لے کر نہیں، خنجر لے کے نہیں، نیزے لے کے نہیں، اونٹ اور گھوڑوں سے سجے ہوئے یودھا، سامنت اور بہادر لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلے، بلکہ آئے تھے کمزور عقل مند پڑھے لکھے لوگوں کو، شرفا کو لے کے کہ ہم بھیجیں گے لعنت۔ وہ بھی آئے لعنت بھیجنے کے لیے، یہ بھی چلے لعنت بھیجنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے ذہین ترین عیسائیوں کو پتا تھا کہ بزم مصطفیٰ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لعنت کے مستحق ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جبھی تو ان کے نجران سے قدم بڑھا کر سفر کر رہے تھے، اور ان کا اندازہ تھا، یہ آئیڈیا تھا کہ جیسے ہی وہ آئیں گے ہم لعنت بھیجیں گے۔ اب میں کیا کروں؟ کن پہ لعنت؟ جھوٹوں پہ۔ اچھا، یہ جھوٹے جو ہم لوگ بھی سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، اگر اس سے مراد آیت میں وہ جھوٹ ہے تو پھر لعنت سے کوئی بچتا ہی نہیں۔ میں بڑے آپ کی فکروں کو ذرا سا لے جانا چاہتا ہوں۔ شاعر ہیں، ابھی وعدہ کیا، کوئی اور اچھا جگہ پروگرام آ گیا، دبئی چلے گئے، امہاٹ کو چھوڑ دیا۔ ذاکرین کو دیکھیے کہ صاحب بنارس کا وعدہ ہے، 2 سال پہلے سے لے رکھا ہے عشرے کا وعدہ،
اب کیا کریں، میں لندن کی ویزا لگ گئی، اور جانے دیجئے صاحب، ادھر گلگی کی مرتبہ، اور آپ نے وعدہ کیا وعدہ کیا تھا، ہوگا وعدہ، تو جھوٹ بولا۔ چھوٹی سی ٹیکسی رکشہ چلانے والے سے لے کر ہم رکو، انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے اگلے چوراہے تک جائے گا، او میں بزی ہوں دوسری جگہ لے کے جا رہا ہوں، جھوٹ بول کے گیا۔ رات کو تھکے ہوئے آئے ہیں 2 بجے، مجلس کا وعدہ لینے کے لیے کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ، جیسے قرضداری ہو۔ اٹھائیے، مولانا نے صبح تو نماز پڑھنے کے لیے تو اٹھے ہوں گے 5 بجے، 3 بجے آئے ہیں، 5 بجے سے اٹھے ہوں گے، 6:30 بجے تم تو سارے ان کے کچھ سوئیں گے ہی نہیں وہ، اور انہوں نے بھی اپنے بھائی سے گلا دیا کہ سو رہے ہیں، ہے نہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہو گیا۔ تو ہم روز مرہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس جھوٹ سے مراد آیت میں کاذبین سے مراد یہ جھوٹے ہیں، تو اس جھوٹ کی چھوٹ کسی کو نہیں، سارے دائرہ لعنت میں آ جائیں گے، حصار لعنت میں۔ اس سے مراد ہے تو سارے لعنتی، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ولیموں میں دیکھو گے تو کہو گے آدمی اتنے آدمی بلائے، اتنے آدمی نہیں، اتنے لعنتی بلائے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں اتنی جماعت میں لوگ، اور سب کو اگر آپ ایک ایک لسٹ بناؤ گے، نہیں یہاں جھوٹ بولا، یہاں جھوٹ بولا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹے پہ لعنت۔ کہ ماشاءاللہ سے آج اتنے نمازی تھے، اتنے نمازی نہیں تھے، میں مسجد میں آج تو ماشاءاللہ سے 700 لعنتی تھے۔ تو کوئی بھی لعنت سے مجھے بتاؤ، ہے کوئی جو لعنت سے بچ سکتا ہے؟ کتنے بڑے مولانا سے لے کر اور مدرسے کے طالب علم تک، بڑے سے آفیسر سے لے کر چپراسی تک، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہو۔ جھوٹ بولا، آیت میں یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بار جھوٹ بولو یا 10 بار یا 5 بار، جس نے جھوٹ بولا بس وہ لعنتی ہو گیا۔ مگر جب آیت کے ہم نے ایلوبریٹ کیا اور ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا یہ لعنتی وہ نہیں ہے جو روزانہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کو سزا تو ملے گی اس کے گناہ کی کہ کس جگہ پہ کس طرح سے کیسا جھوٹ بولا ہے، مگر لعنتی نہیں۔ یا اللہ وہ کون سے جھوٹے کی کیٹیگری ہے جو گنہگار تو ہے مگر خدا کا سب سے بڑا قرض، سب سے بڑی لعنت کس پہ پڑتی ہے؟ آؤ جب دیکھا وہ آئے تھے لعنت بھیجنے کے لیے نجران سے، یہ آئے تھے گود میں لیے ہوئے حسین کو، انگلی پکڑے ہوئے حسن کو، پیچھے جناب سیدہ کو، سیدہ کے پیچھے علی کو، پنجتن کا گلدستہ تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، نہ تلوار، نہ تبر، نہ نیزہ، نہ خنجر، کچھ نہیں، علی، حسن، حسین، مصطفیٰ، سیدہ، پنجتن، وہ آئے تھے لعنت بھیجنے کے لیے، ورنہ ڈر کے گھر میں بیٹھ جاتے اور کہہ دیتے ہم مباہلے میں نہیں جائیں گے۔ تاریخ لکھتی کہ وہ ڈر گئے اور عیسائی میدان میں آئے نہیں، مگر نہیں، بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، آئے، آ کے دور سے دیکھا تو کوئی لعنتی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی لعنتی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور سے دیکھا حسن، حسین، سیدہ، علی، فاطمہ، سب کو دیکھا اور دیکھ کے مقابلہ
مقابلے میں نہیں آئے، پیچھے قدم بڑھاتے رہے۔ عام عیسائی نہیں تھے، عیسائیوں کے مولوی تھے۔ یا اللہ کتنا بڑا جملہ کہا ہے، عام عیسائی نہیں تھے، عیسائیوں کے مولوی تھے۔ ایسے اٹھائی گروہ کو پکڑ کر یہ نجران کے لوگ نہیں لے کے آئے تھے، سلیکٹڈ مولوی تھے۔ اور میں جیسے ہی انہیں دیکھا، دیکھ کر کھڑے نہیں رہے، پیچھے قدم بڑھائے اور ہر قدم پہ فضائل پڑھے۔ ایسوں کو دیکھ رہے ہیں جو ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، یہ سورج کو اشارہ کرے تو سورج ڈوبنا بند کر دے، یہ چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، یہ پتھروں کو اشارہ کرے تو پتھر سجدہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ یہی تو فضائل ہے کہ یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے۔ کون پڑھ رہے ہیں فضائل؟ عیسائیوں کے مولوی آئے تھے کس لیے؟ لعنت بھیجنے کے لیے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 14 صدیوں پہلے عیسائیوں کے مولویوں کو تو یہ پتا تھا کہ فضائل کس کے پڑھے جائے، لعنت کس پہ بھیجی جائے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ مجھے خود آپ جیسے سننے والے کم ملتے ہیں تو مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں۔ پتا تھا مگر قدم پیچھے کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر قدم پیچھے۔ ہم ایسوں کو دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اسی کو تو فضائل کہتے ہیں۔ اور لوگوں کی سمجھ میں یہی نہیں آتا۔ میں توجہ دے رہا ہوں، کچھ اپنے کچھ پرائے جو بھی ہیں، کہ پہاڑ اپنی جگہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، سورج کیسے پلٹ سکتا ہے، چاند دو ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے، پتھر کیسے سجدہ کر سکتے ہیں۔ عیسائیوں کو انٹیلیجنٹ تھے نا، عقل مند تھے نا، اس لیے جانتے تھے کہ کون فضائل کے لائق ہے، کون لعنت کا مستحق ہے۔ پیچھے ہٹتے گئے۔ اچھا ہم بھی ایک ہی بات تو کہتے ہیں کہ لعنتی ہر جھوٹا نہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے آفیسر، اور ہم جب جایا کرتے تھے ان کے یہاں دہلی، جب انہیں سائٹ نہیں ملی تھی آفس میں، تو جب ان کے آفیسر ادھیکاری جب انہیں فون کرتے تھے آج کیوں نہیں آئے مسٹر، کہا دو 103 بخار ہے، اور دیکھا تو بریانی قورمہ نہاری کھا رہے ہیں۔ تو کیا یہ جھوٹ بولتے تھے کہ لعنتی؟ گنہگار تو ہیں مگر لعنتی نہیں۔ وہاں پہ آیت کیا ہے کہ آؤ جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں۔ جھوٹوں پہ لعنت کب؟ وہ آئے تھے لعنت بھیجنے کے لیے۔ اب یہاں پہ پنجے تن کو دیکھا تو عیسائیوں کے ہر پیچھے ہٹتے ہوئے قدم نے یہ اعلان کیا کہ لعنتی وہ ہے جو ان کے مقابلے میں آئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ لعنتی وہ ہے جو ان کو جھٹلائے، جو ان کے مقابلے میں آئے، جو ان کے مقابلے میں آئے انہیں جھٹلائے وہ لعنتی، جو حسین کو جھٹلائے وہ لعنتی، جو حسن کے مقابلے میں آئے، جو نبی کے مقابلے میں آئے، جو علی کے مقابلے میں آئے، جو سیدہ کو جھٹلائے
وہ آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے کہ اگر عوام ہوں گے تو ہم لعنت بھیجیں گے، ہم اپنوں کو لے کر آئیں گے، جب بات ہوگی اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ تو ہم مریم کے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو پیش کریں گے۔ مگر جب انہوں نے حسن و حسین کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے۔ عیسیٰ کہاں؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ پیچھے ہٹ گئے کہ جب عورتوں کی بات ہوگی تو ہم مریم کو لے کر آئیں گے۔ مگر جیسے ہی سیدہ کو دیکھا تو کہاں مریم؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کہاں مریم؟ کہاں سیدہ؟ ارے یہ وہ ہے، مریم وہ ہے جنہیں بیت المقدس سے نکالا گیا، اور ان کی گھر والے وہ ہیں جنہیں کعبے میں بلایا گیا۔ وہ کہاں؟ یہ کہا جب نفسوں کی بات آئے گی تو ہم جبرائیل کو لے کر آئیں گے۔ جب علی کو دیکھا تو کہا شاگرد کہاں، استاد کہاں؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کہاں شاگرد، کہاں استاد، کہاں مریم، کہاں زہرا، کہاں عیسیٰ، کہاں حسنین؟ وہ کہاں؟ اور یہ کہاں؟ پلٹ گئے، ان کے مقابلے میں نہیں، ورنہ لعنتی ہو جائیں گے۔ لعنت کا بھی اپنا ایک مزاج بن گیا، لعنت نے بھی اپنا ایک اصول بنا لیا، لعنت نے بھی اپنا ایک پیرامیٹر بنا لیا کہ اسی پہ پڑے گی جو معصوم کے مقابلے میں کھڑا رہے۔ وہاں امام بارگاہ کے سامنے ہمارے خطبہ علماء شورا تشریف فرما ہے، ان کی کسی تقریر میں، کسی مجلس میں، کسی خطبے میں، ان کے کسی شاعر میں، کسی شعر میں، کسی نظم میں، کسی قصیدے میں کبھی عیسائیوں کو برا کہتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں کہا۔ عیسائیوں کو نہ کوئی خطیب نہ کوئی شاعر کبھی لعنتی نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ معصوم کے مقابلے میں آنے کی جرات تو کی، مگر پیچھے ہٹ گئے۔ اگر کھڑے رہتے بالکل پیچھے اسی طرح سے ہٹے جیسے آدم کے مقابلے میں فرشتے آئے، مگر پیچھے ہٹ گئے۔ فرشتوں پہ لعنت نہیں پڑتی، شیطان پہ لعنت اس لیے پڑتی ہے کہ کل بھی آیا ہوا تھا، آج بھی کھڑا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو لعنت کی آیت تو آ گئی، چھوٹوں پہ لعنت، چھوٹے بھی عام نہیں۔ جو اسکول کو جانے کو منع کر دیں، جو پیسہ دینے کو منع کر دیں، لاکھ روپیہ جیب میں دبائے ہوئے ہیں، خرلدار آیا دے دو میاں، ارے میاں ایک ایک پیسے سے ترس رہے ہیں، اگلے مہینے آنا۔ ایسے چھوٹوں پہ نہیں، لعنت انہیں پہ کہ جو بھی ان پنجتن کے مقابلے میں آنے کی جرات کرے۔ آیت بتا رہی ہے تو آیت تو آ گئی لعنت کی کہ جو بھی فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، آؤ پھر لعنت بھیجیں چھوٹوں پر۔
آیت تو آ گئی، آیت آ گئی، پھر آیت کبھی واپس نہیں جاتی. میں توجہ چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ جانے کے بعد بھی یاد رکھیں گے جو جملہ جہاں پہ ختم کر رہا ہوں گفتگو، اس کے بعد دعا. آیت آ گئی، آیت واپس نہیں جاتی. آیت اب بھی ڈھونڈ رہی ہے. قرآن مجید میں قیامت تک، صبح قیامت تک ہم مر جائیں گے مگر آیت رہے گی، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لعنتیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. آیت آ گئی کہ جو بھی پنجتن کے حسن و حسین و سیدہ علی نبی کے مقابلے میں آئے وہ لعنتی ہے. آیت ڈھونڈ رہی ہے کہ لعنتی ہے کہاں. آیت کی نگاہ لعنتیوں پہ ہے. کیسے سمجھیں کہ کون لعنتی ہے؟ وہ تو ایک روز سیدہ بالکل اسی طرح سے جیسے مباہلے میں نبی لے کے گئے تھے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ختم کر دی گفتگو. بالکل آخری آدمی تک جس طرح سے مباہلے میں علی نبی لے کے گئے تھے، آغوش میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، سیدہ اپنے گھر سے چلی، اسی انداز سے فاتح مباہلہ کو لے کے آیت ساتھ ساتھ چلی. ڈھونڈ رہی ہے کہ کون جھٹلائے. جب وہاں پہنچی تو کسی نے حسن و حسین و سیدہ کو جھٹلایا نہیں، بلکہ سیدہ نے بتایا میں اپنا باغ لینے نہیں آئی، ارے لعنت کو اس کے گھر چھوڑنے آئی. حضرات، ہم جناب ذیشان عباس صاحب کی جانب سے پھر سے راج منتری اور چیئرمین پردوشن کنٹرول بورڈ جناب جاوید عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ حضرات کو جیسا کہ علم ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو ترک کر کے اس محفل میں شرکت فرمائی، بلکہ آج ہی دلی میں ان کی ہاں فرزند کی ولادت ہوئی ہے، لیکن ذکر مولا کو انہوں نے ترجیح دی اور ان کو ہم دوہری مبارکباد دیتے ہیں. جناب صدف صاحب و مولانا افتخاری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان کی گلپوشی فرما کے ان عید مباہلہ اور ان کے فرزند ارجمند کی مبارکباد بھی پیش کریں، اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں وہ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو اور سے اور ترقی عطا فرمائے. جناب صدف صاحب اور جناب ظہیر احمد افتخاری صاحب سے گزارش ہے کہ مولانا کی گلپوشی فرمائیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل احمد.